جاتا، زین العابدین کے ہاتھوں سے کہیں صبر کا دامن چھوٹ جاتا تو نہ جانے اسلام کی تاریخ کیا ہوتی، قرآن کا حال کیا ہوتا، دین کا حال کیا ہوتا۔ زینب تیرے استقامت پہ دین، استقامت میں دین کو یہ امت آج بھی سلام پیش کر رہی ہے، اور تا قیام قیامت تیرے اس بہادری کو، تیری جبروردی کو یہ دنیا، یہ قوم مسلم سلام پیش کرتی رہے گی۔ شام کا وقت ہے، حضرت زینب نے ہاتھ میں خنجر لیا ہے، لاشوں کو رکھا نہیں ہے، لاشوں کو رکھانا پڑتا ہے، اور ایک دن ہوتا کہ جبریل فرشتے جھولا جھلانے آتے ہیں۔ اے کربلا، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ ناشے جگرے بطول۔ کربلا تیرے اوپر بہت احسان کیا ہے حسین نے، کربلا کی زمین و امام حسین اس شہید محمد پہ لاکھ سلام۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھ سلام۔ حسین کی دروازوں کو رکھا نہیں کیا حضرت زینب، دیکھتی کیا ہے، رات کا سناٹا ہے، خنجر ہاتھ میں ہے، حضرت زینب بیٹھی تھی، آنکھوں سے اشک جاری ہے، رو رہی ہے حضرت زینب۔ دیکھا کوئی ایک سایہ ہے جو حضرت زینب کے قریب ہو رہا ہے، آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے وہ سایہ۔ جب بالکل قریب آیا وہ سایہ، سلام کیا، اور حضرت زینب کہنے لگی، اے بندے خدا، تو کون ہے جو ہمارے خیمے کی طرف، ہماری شہزادیوں کی طرف، ہمارے لاشوں کی طرف تو بڑھتا چلا رہا ہے؟ کیا اب تک جو کربلا میں ہمارے ساتھ ہوا ہے، کیا یہ کب ہے؟ اب تو کیا کرنے آیا ہے کربلا میں ہمارے لاشوں کے ساتھ، خیمہ حسین کے ساتھ، حسین کی شہزادیوں کے ساتھ، سیدزادیوں کے ساتھ؟ آواز آئی تھی، اے زینب مجھے ذرا بتاؤ کہ یہ لاشا کس کا ہے؟ حضرت زینب کہتی تھی کہ یہ لاشا علی اکبر کا ہے، یہ چھوٹا سا بچپنا علی اصغر کا ہے، یہ قاسم کی جوانی ہے، یہ حسین کا بڑھاپا ہے، یہ عباس کے بازو ہے، اور محمد کا بچپنا ہے۔ سننے والا سن رہا تھا، اور گویا کہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے اشک بہا رہا تھا۔ حضرت زینب پوچھتی تھی، اے آنے والے تو یہ تو بتا تو ہے کون؟ تاریخوں میں لکھا ہے، کئی معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، جب نقاب اٹھایا تھا تو وہ کوئی اور نہیں حضرت علی شیر خدا تھے، اور کہا تھا بیٹی میں تیرا باپ حیدر ہوں، شیر خدا ہوں۔ عرض کرتی ہے زینب، اے علی شیر خدا، اے میرے بابا، جب اکبر کو لوٹا جا رہا تھا، جب قاسم کی جوانی لوٹی جا رہی تھی، اور محمد کے بچپنے کو لوٹا جا رہا تھا، جب عباس کے بازوں کو چھیڑا جا رہا تھا، تب آپ کہاں تھے؟ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹی جب علی اصغر کو لوٹا گیا تھا تب بھی ہم کربلا میں تھے، قاسم کی جوانی کے لٹتے ہم نے دیکھا ہے، اور محمد کے بچپنے کو چھلتے ہوتے ہم نے دیکھا ہے، لیکن صبر کرو زینب، اللہ نے تمہارے صبر کی وجہ سے اللہ نے وہ تمہیں مقام عطا فرمایا ہے جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت علی کی وہ روح تھی جو جس کی شکل میں تشریف لائی تھی، آپ تشریف لے جاتے ہیں اور زینب کو دلاسا دیتے ہیں، زینب کو سکون دیتے ہیں، اے زینب سکون حاصل کرو اور صبر کرو، ابھی تو تمہیں اس سے آگے اور بھی کچھ دیکھنا ہے۔ یہ وہ کربلا کی تاریخ ہے، ساری طاقتیں ہونے کے باوجود بھی، ساری قوتیں ہونے کے باوجود بھی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کربلا میں حسین نے یہ کیا ہے۔ حضرت زین العابدین سے کسی نے کہا تھا، اے زین العابدین اتنی پریشانیاں آپ کو اٹھاتے ہیں، آپ نے کربلا میں پریشانیاں اٹھائی ہیں، کربلا کے بعد پریشانیاں اٹھائی ہیں، عبد الملک بن مروان جب حاکم بنا تب آپ کو قید کر دیا گیا، تب بھی آپ نے پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ حضرت زین العابدین ارشاد فرماتے تھے، لوگوں جب اللہ چاہتا ہے تب ہم اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اور جب اللہ نہیں چاہتا ہے تب ہم اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے چاہا تھا تو طاقت کا استعمال خیبر میں کیا گیا تھا، اللہ نے چاہا تھا تو بڑی بڑی جنگوں میں ہمارے گھر والوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے، اور ہم بھی دیکھیں اپنی نگاہوں سے
تو اجمیر کی دھرتی پر اسی حسین کے ایک لاڈلے نے جس کو غریب نواز کہا جاتا ہے ایک چھوٹے سے کاسے میں سارے تالاب کے پانی کو سنبھال لیا تھا۔ آؤ ہم سوال کرتے ہیں، اے غریب نواز تم نے اپنی اتنی طاقت کا استعمال کیا تھا، تم نے تالاب کے پانی کو کاسے میں سنبھال لیا، آخر کہاں کیوں ایسا نہ ہوا؟ تو آواز آتی ہے کہ جب حسین آئے تھے غریب نواز ہندوستان کے اندر اجمیر کے اندر دین کو پھیلانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور کربلا کی تاریخ میں میرا حسین جو آیا تھا وہ دین کو بچانے کے لیے تشریف لایا تھا۔ یہاں پر دین پھیلایا جا رہا تھا اور کربلا میں دین کو بچایا جا رہا تھا۔ رات گزری ہے، ایک روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، شام کے وقت کی روایت، رات گزری گزر رہی ہے، چند لمحات گزرے، سناٹا ہی سناٹا ہے۔ حضرت سکینہ کبھی اپنی پھوپھی کے پاس آتی تھی، عرض کرتی تھی، اے پھوپھی جان میں جب سویا کرتی تھی تو اپنے باپ کے سینے پہ سر رکھ کر سویا کرتی تھی، اے پھوپھی مجھے نیند نہیں آتی ہے، میرے بابا کو بلاؤ، میں کہاں سوؤں؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سکینہ جنازوں کو ڈھونڈتی تھی، لاشوں کو تلاش کیا کرتی تھی، کیونکہ لاشیں پہچاننے میں بھی نہیں آتے تھے کہ کون سا جنازہ کس کا ہے، کون سا لاشا کس کا ہے۔ دیکھا کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سناٹا سا چھایا ہوا ہے، سسیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی آنسو بہا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ کتنا پیار کرتے ہوں گے حضرت حسین اپنی بیٹی سکینہ سے، اس لیے کہ ایک چھوٹی بیٹی کو سغرا کو مدینے میں چھوڑ کے چلے آئے تھے۔ سغرا کی بھی بہت یاد آتی ہوگی میرے حسین کو۔ سکینہ ساتھ میں تھی، اپنے سینے پہ سلایا کرتا تھا حسین اپنی بیٹی سکینہ کو، پیار کیا کرتے تھے، شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، لیکن آج چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ ذرا العابدین ہے، وہ بھی بیمار ہے۔ حضرت سکینہ لاشوں کو تلاش کر رہی ہیں، جب اپنے باپ کے جنازے کی خوشبو کا احساس ہوا کہ یہی حسین کا جنازہ ہے، اس سینے پر میں سویا کرتی تھی، لپٹ جاتی ہے اور فریاد کرتی ہے، اے بابا قاسم بھی چھوڑ کے چلا گیا، عباس بھی چھوڑ کے چلے گئے، اصغر بھی چھوڑ کے چلا گیا، اور محمد بھی چھوڑ کے چلے گئے، میں آپ کے سینے سے لپٹ کر سویا کرتی تھی، مجھے نیند نہیں آتی ہے، بابا لوٹ کے آ جاؤ۔ تاریخوں میں لکھا ہے حضرت سکینہ کی سسکیوں نے ایک بحران برپا کر دیا تھا رات کے سناٹے میں۔ حضرت سکینہ دیکھتی ہے کہ رونے کی سسکیاں کہاں سے آ رہی ہیں، کون رو رہا ہے یہ؟ آپ خیمے میں دیکھتی ہیں، خیمہ چل چکا تھا، خیمے سے تو آواز نہیں آتی تھی۔ آپ لاشوں کی طرف جا کے دیکھتی ہیں تو دیکھتی کیا ہے، چھوٹی سی بچی جس کو سکینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اپنے باپ حسین کے جنازے سے لپٹ کر رو رہی تھی، آنسوں کو بہاتی تھی، حق کی یاد کرتی تھی، اے بابا جب ہم مدینے سے چلے تھے ہمارے ساتھ میں ایسے بھی تھا، جب مدینے سے آئے تھے تو ہمارے بھائی بھتیجے سب شامل تھے، اب سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کوئی پیار دینے والا نہیں ہے۔ کبھی میں رویا کرتی تھی تو عباس دلاسا دیا کرتے تھے، کبھی رویا کرتی تھی تو اکبر سینے سے لگایا کرتا تھا، کبھی میرا دل نہیں لگتا تھا تو اصغر کے ساتھ میں کھیل لیا کرتی تھی، بابا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، مجھے دلاسا دو۔ تاریخ میں لکھا ہے حضرت زینب حضرت سکینہ کو کلیجے سے لگا دی ہے، اور جہاں شہزادیاں نبی بیٹھی، شہزادیاں بیٹھی تھی نبی پاک کی، وہاں بلا کے آتی ہے، تسلی دیتی ہے۔ تاریخوں میں لکھا ہے جیسے جیسے رات گزاری ہے اور 11 کی صبح نمودار ہوتی ہے، دن نکل آیا ہے، سورج نکل آیا ہے، بے کھائے بے پیے حسین کا گھرانہ ہے۔ عزیزو قربان جاؤ اس حسین کے گھرانے پر، قربانیاں پیش کرو ان کے ناموں پر، اپنے دلوں میں حسین کی یاد کو مضبوط کر لو، حسین کے خاندان کی یاد کو مضبوط کر لو۔ یہی وہ گھرانہ ہے جس سے اگر تمہاری محبت مضبوط ہو گئی، تمہاری عقیدت مضبوط ہو گئی، تمہاری الفت مضبوط ہو گئی، تو پھر انشاءاللہ تمہارا بیٹا کون ہے؟ کل دنیا کا سردار آمنہ کلال تمہیں دیکھ کے یہ کہے گا، جب جب محرم کا مہینہ آتا تھا، اے اللہ یہی وہ قوم ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو میرے حسین کو بہت یاد کیا کرتے تھے، حسین کی قربانی کو یاد کرتے تھے، حسین کے اس انگٹ نقوش کو یاد کیا کرتے تھے جو کربلا کی تاریخ میں حضرت امام حسین نے نقل کیے تھے۔ 11 تاریخ کی
صبح نمودار ہو گئی، سورج نکل آیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 11 تاریخ کو ہی کربلا سے امام حسین کے قافلوں کو روانہ کر دیا گیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایک دو دن رکنے کے بعد امام حسین کے جو قافلہ تھا زین العابدین اور جو شہزادیاں تھی ایک دو دن کے بعد میں روانہ کیا گیا تھا۔ بہرحال جب کربلا سے چلنے لگے ابن سعد اور شمر وغیرہ حضرت حسین کے تمام سروں کو، امام حسین کے سر کو ایک بڑے سے نیزے پر لگایا گیا اور اس کو بلند کر دیا گیا۔ یہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ حسین کا سر کٹنے کے بعد بھی بلند تھا اور دنیا کو یہ پیام دے رہا تھا، اے یزیدیو تم ہمیں گرانا چاہتے تھے، اللہ نے دیکھو میرے سر کو تمہارے ہاتھوں سے ہی بلند کروایا ہے۔ حسین کا سر آگے آگے ہے اور باقی تمام لوگوں کے سر پیچھے پیچھے ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے اس حسین کے گھرانے کی شہزادیوں کو، جو نوری گھرانہ ہے، وہ نور والے لوگ تھے، ان کو سواریوں پر بٹھایا گیا اور ننگی پیٹھوں پر بٹھا دیا گیا، ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، پاؤں میں زنجیریں ڈال دی گئی، کس دیا گیا، ایک ایک سواری پر کئی کئی کو بٹھایا گیا تھا۔ قربان جاؤ، دل ہل کے رہ جاتا ہے۔ اے شہزادیوں تمہارے صدقے میں تو جنت پاتی جائے گی، جس کو حسین چاہے گا اسے جنت دی جائے گی، جس کو حسن چاہے گا اسے جنت ملے گی، لیکن کربلا میں تم نے کتنا صبر کیا ہے۔ شہزادیوں کو بٹھا دیا گیا ننگی ننگی سواریوں کی پیٹھوں پر اور وہ بھی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، اتنی کس دی گئی کہ زنجیریں، بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ آپ کے جسموں پر، ہاتھوں پر نیلے نیلے نشان پڑ گئے تھے ان ہتھکڑیوں کے۔ حضرت زین العابدین کے گردن میں ایسا توق ڈالا گیا تھا کہ آپ کی گردن اگر پیچھے کرتے تھے تب دقت ہوتی تھی، اوپر کرتے تھے تب دقت ہوتی تھی۔ وہ ظلم ڈھائے تھے یزیدیوں نے، وہ ستم کیا تھا یزیدیوں نے کربلا کی تاریخ میں۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ اس کو بھلا نہیں سکتی ہے۔ اے یزیدیوں تم کہاں چھپ کے جاؤ گے؟ تم یہاں پر بھی نہیں چھپ سکتے ہو، اور کل میدان قیامت میں ایک ایک حسینی تم سے، حسینیوں پر جو تم نے کربلا میں ظلم کیا ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ قافلہ امام حسین کا روانہ کر دیا گیا ہے کربلا سے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ اور کوفے کے اندر، کوفے کی گلیوں میں، کوفے کے بازاروں میں، کوفے کے محلوں میں، گھروں میں یہ آوازیں لگا دی گئی تھی، اے لوگوں کربلا میں کچھ باغی لوگ آئے تھے جنہوں نے یزید سے بغاوت کی تھی۔ بہت سے لوگ تو جانتے تھے آہا حسین سے مقابلہ ہوا ہے، حسین نے ان کے خلاف مار کاروائی کی تھی اس لیے کہ حق اور باطل کی بنیاد پر، لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آخر کن لوگوں نے جنگ لڑی ہے۔ تو ان کوفیوں نے، یزیدیوں نے پورے کوفے کے اندر، پورے شام کے اندر، دمشق کی گلیوں میں اعلان لگایا تھا کہ باغی لوگ آئے ہیں، انہوں نے بغاوت کی تھی، ان کو قید کر لیا گیا ہے اور قید کر کے ان کے جنازے، ان کے جنازوں کے سروں کو لایا جا رہا ہے، ان کی شہزادیوں کو، ان کی عورتوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ گلیوں میں لوگ پوچھتے تھے کہ کیا ہوا ہے، کوئی بتانے والا بتاتا تھا کہ کربلا میں یزید کے خلاف کوئی لوگ آئے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کو ہرا دیا گیا ہے، یزید نے جنگ جیت لی ہے، ان کی عورتوں کو باندی بنا دیا گیا ہے، قیدی کر دیا گیا ہے، ان کے سروں کو نیزوں پر لٹکا کے لایا جا رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ کن لوگوں کو قیدی کہا جا رہا تھا، کن لوگوں کو بندی بنایا گیا تھا، جن کے صدقے میں نہ جانے کتنے قیدیوں کو آج بھی چھوڑا جاتا ہے۔ اور کل قیامت میں تو بڑے بڑے قیدی، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے ستمگر میرے مصطفیٰ کے اشارے میں چھوڑے جائیں گے، حسین کے اشارے میں چھوڑے جائیں گے، حسن کے اشارے میں چھوڑے جائیں گے۔ آج اسی قافلے کو، اسی گھرانے کو مکے کوفے کے اندر، کوفے کی گلیوں میں، کوفے کے بازاروں میں لوگوں سے یہ کہا جا رہا تھا یہ باغی لوگ ہیں، یہ قیدی لوگ ہیں، ان کو قیدی بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے، قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ مختصر یہ اگر مکمل تفسیر کے ساتھ سنا تو ضرور کو ٹائم ہو جائے گا۔ 11:15 کو حدیث ہو گئے، ابھی تو شروعات بھی نہیں ہوئی ہے۔ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग खुलूस के साथ बैठे ज़िक्र हुसैन में, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये महफिल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। देखो उम्मीद ही है बहुत बड़ी चीज, और इतना बैठना ही अल्लाह ने कबूल कर लिया तो इतना ही बहुत है। अल्लाह की बारगाह में तो थोड़ा सा ऐसा कोई अमल हो जाए जिसको अल्लाह कबूल कर ले, बेरा पार। ज़िक्र हुसैन आप सुन रहे और दास्तान करबला, एक ससरी ज़्यादा पेश कर दो पहले मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, असल में करबला में बहुत लिखा गया है, अपनों ने भी लिखा है और इधर वालों ने भी लिखा है, तो रिवायतें मुख्तलिफ हैं। बाद लोगों ने कहा है कि ये काफिला तकरीबन 9 महीने में वापस मदीने पहुंचा। पहले कूफे उस मनून इब्न ज़ियाद के पास जिसने करबला में जुल्म किया था, और उसके बाद फिर यजीद के पास दमिश्क शाम ले जाया गया, फिर गली बाजार और कूचों बस्तियों से होते हुए दमिश्क के बाद हजरत नुमान बिन बशीर जो अहले बैत से मोहब्बत करते थे, इनके साथ में यजीद ने सारे सरों को और हुसैन के काफिले को रवाना कर दिया। नुमान बिन बशीर तुम लेकर चले जाओ और मदीने पहुंचा। लिखा है हजरत सलमान खुद बयान करते हैं और दीगर लोगों ने भी कहा है कि इस पूरे सफर में हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 72 मरतबा कुरान शरीफ का खत्म किया था। ज़ैनब तुमने दीन की तबलीग भी की है और दीन की हिफाजत भी की है, तुमने अमल बताया भी है और अमल किया भी है। ले जाया गया काफिले हुसैन को इब्न ज़ियाद के पास। वो इब्न ज़ियाद तारीखों में लिखा है कि जिना से पैदा हुआ था, गुलाम का बेटा था, लेकिन कूफे वालों ने उसको हाकिम बना दिया। इमाम हुसैन के सर को उस इब्न ज़ियाद के सामने रखा गया, एक तश्त में रख दिया गया, और उस मक्कार के हाथ में एक छड़ी थी, जिस छड़ी से हजरत हुसैन के होठों पर हरकत करने लगा। वहां पर एक सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला, ये तो बहुत मौजूद रिवायत है। हजरत ज़ैद बिन अरक़म तशरीफ फरमा थे, आपने इरशाद फरमाया बदबख्त ऐ ज़ालिम इब्न ज़ियाद, तूने करबला में जुल्म किए थे, करबला में हुसैन के घर वालों को तूने प्यासा रखा था, क्या वो कम था? तूने जनाज़ों पे घोड़े लौड़ाए, लाशों को पामाल किया, वो कम था? अब भी हुसैन के सर पर तू जुल्म कर रहा है। जिन होठों पर तू अपनी छड़ी लगा रहा है, मैंने बहुत मर्तबा देखा है मुस्तफा इन होठों को चूमा करते थे, मुस्तफा इन्हीं होठों को चूसा करते थे। इब्न ज़ियाद अपनी छड़ी को पीछे कर ले। तारीख में लिखा है हज़रत ज़ैद बिन अरक़म ये कहते जाते थे और अपने आंसू गिराते जाते थे और कहते जाते थे, ऐ कूफियों, ऐ इब्न ज़ियाद, ऐ बदबख्त इंसान, तूने किन लोगों को शहीद किया है, तूने किन्हें मारा है, तूने किन लोगों से जंग लड़ी है? अरे ये वो लोग हैं कि अगर इशारा करते तो दुनिया तहस से नहस हो जाए, नहस से तहस में बिगाड़ हो गया, उनके साथ तूने जंग लड़ी है, कल अल्लाह की बारगाह में खड़े होने के लायक में नहीं है। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म ने बहुत खड़ी खोटी सुनाई, तारीखों में लिखा उनको मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कहने लगा कि मैंने तुम्हें बुढ़ापे की वजह से छोड़ दिया है। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म उठे और गलियों में निकल के जाते थे, रास्तों में निकल के जाते थे, लोगों से कूफियों को पकड़ पकड़ के सुनाते थे, ऐ कूफियों, तुमने हुसैन के बागी को, हुसैन के ज़ालिम को, जिसने हुसैन पर जुल्म किया
کیا ہے، جس نے حسین کے خاندان پر ظلم کیا ہے، تم نے اسے حاکم بنا لیا، تم نے اسے اپنا پیشوا بنا لیا، اس کو اپنا رہبر بنا لیا. ارے یہ تو غلام کا بیٹا غلام ہے، تم سب اس کے غلام بن گئے. یہ بڑا مکار انسان ہے. تاریخ میں لکھا ہے حضرت زید بن ارقم نے جب یہ دیکھا تھا کہ حسین کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے، حسین کے خاندان کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے کربلا میں، بہت روتے تھے، گلیوں میں گھومتے تھے، کوفے کے بازاروں میں کہتے تھے. ادھر سے لوگ کہتے تھے کہ باغی لوگ آ رہے ہیں، قیدی لوگ آ رہے ہیں. حضرت زید اعلان کرتے تھے لوگوں یہ قیدی نہیں ہے، یہ باغی نہیں ہے، یہ کوئی ڈکیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کے صدقے میں دنیا بنائی گئی ہے، یہ تو وہ ہے جس کے صدقے میں پوری کائنات کو روزی دی جاتی ہے، یہ تو اس نبی کے نواسے ہیں جس کے صدقے میں اللہ نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر کیا. تاریخ گواہ ہے عادل علیہ السلام ساتھ میں ابن زیاد نے پورے کوفے میں گشت کرائی اور لوگوں نے تاشے بجائے، ڈھول تاشوں میں مست خوشیاں منائی، پوری چہل پہل. لوگ پوچھتے تھے کیا ہے، بہت کو تو پتا تھا، جن کو پتا نہیں تھا، بہت کو یہ پتا نہیں تھا کہ آگے جنگ کس سے لڑی گئی، تو ان کو تو بہکایا گیا، دھوکہ دیا گیا کہ باغی لوگ ہیں. لیکن جیسے جیسے لوگوں کو پتہ لگتا تھا ویسے ویسے لوگ جن کے دلوں میں محبت حسین تھی، جن کے دلوں میں نبی کے گھرانے کا عشق تھا، وہ رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش ہمیں پہلے پتہ لگ گیا ہوتا، کاش ہمیں یہ جانکاری پہلے مل جاتی تو ایسا نہیں ہونے دیتے، ہم بھی حسین کے ساتھ کربلا کے نام پر پہنچا. ایک بہت ہی عظیم واقعہ، جب سروں کو لے جایا جا رہا ہے، راستوں سے گلیوں سے نکل رہے ہیں، تو ایک مقام پر پہنچے. ایک راستے میں ایک کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا تھا اور 15واں پارہ قرآن کا، اس میں بھی سورہ کہف کی آیت ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم انہ کان من آیاتنا عجبا. اس کا مفہوم یہ ہے، اصحاب الکہف کو آپ لوگ جانتے ہیں، جو غار میں تقریباً 300 سال کے آس پاس تک سوتے رہے تھے، اور جب اللہ نے ان کو اٹھایا تو انہیں یہ لگا تھا کہ ابھی سوئے ہیں. یہ واقعہ انشاءاللہ پھر کسی دن سنایا جائے گا. بہرحال تو اصحاب کہف کا واقعہ بہت عجیب واقعہ جی ہے کہ نہیں. 300 سال تک وہ سوتے رہے اور جب ان کو اٹھایا گیا تو ایسا لگا کہ ابھی سوئے ہیں. یہ قرآن میں ہے، سورہ کہف کوئی سورت ہے 15ویں پارے میں. تو جب قرآن پڑھنے والا اس پاری آیت پر پہنچا، اس قافلے کے ساتھ سائڈ سے قرآن پڑھنے والا کوئی پڑھتا ہوگا حافظ، اب حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم انہ کان من آیاتنا عجبا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ بہت عجیب ہے، بہت حیرت والا ہے، بہت تعجب خیز ہے. تو جب اتنا سنایا تھا اس نے اور قرآن کی آیت پڑھی تھی اس نے، تاریخ گواہ ہے اور رحیم نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کے لبوں سے آواز آ رہی تھی، اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن کے تالی، تو نے یہ تو دیکھا ہے اصحاب کہف کا واقعہ بہت عجیب ہے، لیکن کان کھول کے سن لے، اس سے بھی کہیں زیادہ حیرت انگیز والا واقعہ ہے. تو وہ واقعہ ہے جو کوئی حسین کے ساتھ کربلا میں نہ آیا. وہ اپنی جگہ ہے لیکن حسین کے ساتھ کربلا کی تاریخ میں جو کیا ہے، حسین کے گھرانے کے ساتھ کربلا کے میدان میں جو کیا گیا ہے، وہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ حیرت والا ہے. یہ تاریخ لے جایا جا رہا ہے قافلے کو اور آگے بڑھتے ہیں. ایک اور واقعہ سنیے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ایک جگہ پہنچے، بڑا مشہور واقعہ یہ سنا بھی ہے لیکن ذکر حسین کے طور پہ ہم ذکر کرتے ہیں. وہاں قافلہ آگے بڑھا اور ایک جگہ پہنچے تو ٹھہرے سارے لوگ، یزیدی بھی، امام حسین کے قافلے والے بھی. تو دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پر ایک گرجا گھر تھا عیسائیوں کا، چرچ. وہاں ٹھہرے، شام کا وقت ہے، ملاقات ہوئی کوفیوں کی، یزیدیوں کی. پوچھا کون ہے؟ تو وہ تو اپرائی ڈنڈورا بیچتے تھے. انہوں نے بیان کیا کہ یہ وہ ہے محمد کے نواسے حسین صلی اللہ علیہ وسلم.
یزید کے خلاف آئے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے خیمے کو لوٹ لیا گیا۔ جب اس عیسائی نے، اس پادری نے اتنا سنا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان سے کہنے لگا کہ کتنے ظالم ہو تم لوگ کہ تم نے اپنے نبی کے نواسوں کو لوٹ لیا، اپنے نبی کے خاندان کو قتل کر دیا۔ کیسے ہو تم لوگ؟ کیا جواب دو گے اپنے اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت میں؟ اور نبی کو کیا جواب دو گے جب نبی ارشاد فرمائیں گے میدان قیامت میں، اے میری امت، اے میری قوم، جب میں آیا تھا دنیا سے تو میں تو تمہیں پورا صحیح حسین دے کے آیا تھا، جب میں آیا تھا دنیا سے تو میں صحیح اکبر تمہیں دے کے آیا تھا، جب میں آیا تھا دنیا سے تو حسین کے خاندان کو صحیح سلامت تمہیں دے کے آیا تھا، لیکن اے میری امت، اے میری قوم، تم نے میرے گھرانے کے ساتھ یہ کیا ہے، تم نے میرے خاندان کے ساتھ کربلا میں یہ کیا۔ عیسائی ان کو سمجھانے لگا، ان کو ایک طریقے سے ڈانٹنے لگا وہ پادری کہ میں نے تو بڑی فضیلتیں پڑھی ہیں حسین کے خاندان کی، حسین کے تمام آل و صحاب کی، حسین کے نانا کی، حسین کے بابا کی، حسین کی ماں کی بڑی فضیلتیں پڑھی ہیں، لیکن تم نے اسی خاندان کو لوٹ لیا۔ بڑے بدبخت نظر آتے ہو تم لوگ۔ بہرحال رات کا وقت ہو گیا، شام قریب ہے، وہاں پر اس عیسائی نے کہا یہ جو حسین کا سر ہے ایک بات کے لیے مجھے دے دو اور میں تمہیں اس کی 10,000 درہم قیمت ادا کروں گا۔ وہ جانتا تھا کہ حسین کی قیمت کیا ہے، حسین کی شان کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے، اس لیے کہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے حسین کے بارے میں پڑھا تھا، حسین کے بابا کے بارے میں پڑھا تھا، حسین کے نانا کے بارے میں پڑھا تھا۔ سر کو لے دیتا ہے ایک بات کے لیے، رات میں اس نے سر اپنے پاس رکھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ سر کو صاف کیا ہے، حسین کے خوشبو لگائی ہے حسین کے مبارک سر پر، کبھی چہرے کو صاف کرتا تھا، کبھی سر کو صاف کرتا تھا، کبھی زلفوں کو صاف کرتا تھا۔ رات کا ایک حصہ ایسا آیا، عیسائی کی دل کی دنیا بدلنے لگی۔ اس نے دیکھا کیا کہ حسین کا جہاں پر سر مبارک رکھا ہوا ہے، سر سے لے کے آسمان تک نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تاریخ میں ہے حضرت حسین کے سر کو جب اس نے دیکھا کہ حسین کا سر ہے ایک چمکدار ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، آسمان سے نور کی بارش گرا رہی ہے حضرت حسین کے سر پر۔ کیوں نہ کی جائے؟ اس لیے کہ تو نوری لوگ تھے، اللہ کے نبی کا نور ان میں تھا، اللہ کے نبی کے جلوے حسین میں تھے۔ جب صبح ہوتی ہے تاریخ میں لکھا ہے کلمہ پڑھ کے عیسائی مسلمان ہو گیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ ان کو سمجھانے لگا، بہت سمجھایا، اے لوگوں میں نے اپنے سر کی برکتیں یہ دیکھی ہے، میں نے اپنے سر کے جلوے یہ دیکھے ہیں، تم نے تو ان کے نانا کو دیکھا ہے، تم نے تو ان کے بابا کو دیکھا ہے، ان کی ماں کو تم نے دیکھا ہے، اس سب کے باوجود بھی تم نے اتنے ظلم کر دیے خاندان حسین پر، لیکن ان کی طرف میں کوئی اثر ہونے والا نہیں تھا۔ ایک اور اسی موقع پر ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہاں ایک دیوار تھی، اس دیوار پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، آترجو قوم قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ یہ قوم جس قوم نے حسین کے گھرانے کو کربلا میں قتل کیا ہے، کیا وہ حسین کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں قیامت کے دن؟ وہ شعر وہاں دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ ان یزیدیوں نے پوچھا، کوفیوں نے پوچھا، اے عیسائی، اے پادری، یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے؟ تو پہلے تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اسی موقع پر ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا تھا، اس قلم نے لکھا تھا یہ شعر، اے قوم تو نے حسین کے خاندان کو قتل کیا ہے، تو نے حسین کے گھرانے کا لوٹا ہے، تو قیامت میں ان کے نانا کی شفاعت کی امید مت رکھنا۔ تم نے فاطمہ کے دل کو دکھایا ہے، تم نے فاطمہ کے چین کو دکھایا ہے، تم نے فاطمہ کے سکون کو چھینا ہے، تم نے علی کے سکون کو چھینا ہے، تم نے زینب کو بہت بلایا ہے، تم نے شہربانوں کو بہت بلایا ہے، تم نے لباب کو کربلا میں بہت بلایا ہے، زین العابدین کو پریشان بہت کیا ہے، شہزادیوں کو پریشان کیا ہے، سید زادیوں کو کربلا میں تم نے پریشان کیا ہے۔ تو کل قیامت میں جہاں حساب ہونا ہو، جہاں اللہ کی بارگاہ میں میزان پر اعمال تولے جاتے ہو، جہاں حضور کی شفاعت ملتی ہو، حضور کے شفاعت سے لوگ جنت میں جاتے ہوں گے، جہنم سے آزاد کیا جائے گا، تو اے قوم جس نے حسین کو
قتل کیا ہے، کان کھول کے سن لو، کہا نانا کی شفاعت، نبی کی شفاعت تمہارے حصے میں آنے والی نہیں ہے۔ بعض تاریخوں میں لکھا ہے وہ شعر اسی وقت لکھا گیا تھا، اور بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے اس پادری سے پوچھا تھا کہ یہ شعر یہاں پر کب لکھا گیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اور میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا اور سنا ہے کہ یہ شعر تقریباً 500 برس پہلے سے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ان راستوں پر بھی یہ علامت نشان لگا دیے تھے، اے دیواروں، اے دروں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حسین کے سر کو نکالا جائے گا، جہاں سے حسین کے قافلے کو لوٹنے کے بعد گزارا جائے گا۔ پہلے ہی اللہ نے نشانیاں بنا دی وہاں پر کہ حسین کا سر قتل ہونے کے بعد یہاں بھی آئے گا، حسین کا سر یہاں بھی آئے گا، حسین کا سر یہاں بھی آئے گا۔ اے راہب، اے پادری، تجھے حسین کے صدقے اور ایمان کی دولت عطا فرماؤں گا۔ حسین کے سر کو دیکھ کر عیسائی وہ کیسے گھر میں رہنے والا وہ پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے وہ 10,000 کی تھیلی جب اس پادری نے ان کوفیوں کو دی تھی اور وہ کوفی آگے لے کے پڑے تھے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب اس کو وہ لوگ کھولنے لگے اور انہوں نے کہا کہ ان کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں، تو جب انہوں نے وہ کھول کے دیکھا تھا تو وہ ٹھکری اور کنکریاں بنتی ہوئی نظر آئی تھی، اور وہاں پر ایک آیت بھی لکھی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے ستم کیا ہے، جنہوں نے جبر کیا ہے، جنہوں نے لوگوں کو ستایا ہے، جنہوں نے لوگوں کو رلایا ہے، جنہوں نے لوگوں کو پریشان کیا ہے، کیا وہ اس بات کو جانتے نہیں ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیکھا ہے؟ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ان کے کرتوتوں سے، ان کے کارناموں سے، ان کے بدعملیوں سے جو کربلا کی تاریخ میں کیے گئے تھے۔ اللہ غافل نہیں ہے بلکہ اللہ نے سب کچھ دیکھا ہے۔ حسین کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، حسین کے گھرانے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، تو درہم کی جگہ کنکریاں بن گئی تھی اور وہاں پر آیت لکھی ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے لوگوں، دنیا کو بتا دو، یزید سے جا کے کہہ دو کہ مجھے زیادہ سمجھا دو، کوفیوں کو بتا دو، بتا دو کہ حسین کے ساتھ جو کیا گیا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے بلکہ اللہ نے سب کچھ دیکھا ہے، اور اس کو قیامت میں بیان کیا جائے گا۔ قافلہ آگے چلتا ہے، ایک بار اور دوسری پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلا، راستوں سے نکلتے ہوئے، گلیوں سے نکلتے ہوئے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن جن جن لوگوں کو پتہ لگ رہا تھا ان کے بارے میں ہے کہ وہ روتے تھے اور حسین کے سر کو دیکھ دیکھ کر یاد کرتے تھے، بلکہ بہت سے صحابی اس وقت زندہ تھے، کوفے میں بھی تھے، آگے بستیوں میں بھی تھے، بلکہ ایک صحابی کا نام آتا ہے کہ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شام کسی تجارت کے مقصد سے آئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے، لوگ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کا قافلہ آ رہا ہے، شہید آ رہے ہیں کربلا سے، بیان کرتے ہیں، تو میں نے سوچا تھا میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون لوگ ہیں، تو جب وہاں پہنچے ملاقات ہوئی تو حسین کے سر کو دیکھا کہ یہ باقی نہیں ہے، یہ بندی نہیں ہے بلکہ یہ تو نبی کا نواسہ ہے۔ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ بیان کیا گیا، لوگوں نے بیان کیا، بہت روئے وہ صحابی، اور آخر میں حضرت زین العابدین کے پاس، خاندان نبی کے افراد کے پاس گئے، عرض کیا اہل بیت میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں، میں تمہارے نبی کا صحابی ہوں، مجھے اگر پہلے پتہ لگ گیا ہوتا تو میں بھی کربلا میں ہوتا اور میں بھی کوشش کرتا کہ حسین کے ساتھ یہ نہ کیا جائے، اب بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں؟ حضرت سکینہ رو رو کے کہتی تھی، حضرت زین العابدین رو رو کے کہتے تھے اے ہمارے نبی کی صحابی، اب ہماری کیا مدد کرو گے؟ جب ہمارے قافلے کو، ہمارے خاندان کو کربلا میں لوٹا جا رہا تھا، ہماری عزتوں پر حملے کیے جا رہے تھے، میرے باپ کے پورے لاشے پر گھوڑے اڑائے جا رہے تھے، وہاں کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا تھا، وہاں اسلم کو بچانے کوئی نہیں آیا، وہاں اکبر کی اس نوجوانی کو بچانے کوئی نہیں آیا تھا، وہاں
बाजुए अब्बास को कटने से रोकने के लिए कोई नहीं आया था। अब हमें मदद नहीं चाहिए, अब हमें नहीं चाहिए मदद। आपने इस्लाम किया, उस सहाबी कहते हैं मैंने बहुत कहा बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर दूं। तारीखों में लिखा है हज़रत सकीना ने इरशाद फरमाया था अगर वाकई तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो ऐसा करो, हुसैन का जो सर है वो खानदान की औरतों के साथ साथ चल रहा है, उसकी बुनियाद पर ये कूफी बिल्कुल हमसे मिल के चल रहे हैं। हुसैन के सर को आगे आगे चलाओ ताकि कूफी हमसे दूर हट के चले। देखे आप वो तारीख करबला है जिसको दुनिया बुला नहीं सकती है। इतनी परेशानियां सह रहे हैं नबी के घराने वाले, नबी की बेटियां इतने जुल्मों को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी अमल का लिहाज रखा जा रहा है, नमाजों का लिहाज रखा जा रहा है, फर्जों का लिहाज रखा जा रहा है। हज़रत सकीना कहती है ऐ साहबी रसूल, ऐ नबी के साहबी के अनुसार अगर वाकई तुम हमसे मोहब्बत करते हो तो इस नबी के नवासे के सर को आगे करा दो ताकि ये कूफी आगे पहुंच जाए और हम पर्दा सही से कर सकें। तारीखों में लिखा है तकरीबन 400 दिरहम दिए थे हज़रत साल, मतलब रिवायत है ये 400 दिरहम दिए थे हज़रत साल उस साहबी रसूल ने, और कूफियों से कहा था ऐ कूफियों तुमने बड़ा जुल्म किया है हुसैन के घराने पर, तुमने करबला में भी इनको बड़ा सताया है, रास्तों में भी सता रहे हो, इनको बागी कह रहे हो, इनको अपना दुश्मन कह के पुकार रहे हो, इनको कैदी बनाया है तुमने। मैं ये चाहता हूं कि हुसैन के सर को आगे आगे चलाया जाए ताकि हुसैन की बेटियां, हुसैन की शहजादियां पर्दा कर ले, तुम उनसे अलग चलो, वो तुमसे अलग चले। हज़रत सकीना के कहने पर उस सहाबी ने ऐसा किया तो हुसैन के सर को आगे कर दिया गया। ये तारीख है। आओ आओ थोड़ी देर अपनी बात को मैं यहाँ रुक कर थोड़ा सा आपको समझाना भी चाहूंगा, थोड़ी नसीहत भी करना चाहूंगा, आपको थोड़ी वसीयत भी समझ लो। अगर मैं मर गया तो आओ करबला की तारीख से हम ये सीखते हैं। ऐ करबला तूने हमें ये सिखाया है कि नमाज़ें कितनी जरूरत है, ऐ करबला तूने हमें ये सिखाया है कि कुरान कितना जरूरी है, उसकी तिलावत होना चाहिए, तूने ये सिखाया है कि सच कितनी जरूरत है कि सच बोलना चाहिए। ऐ करबला तूने हमें सिखाया है कि हक कितना जरूरी है, हक बोलना चाहिए। ऐ करबला तूने हमें सिखाया है कि हमारी माँ बहनों के लिए पर्दा कितना जरूरी है, वो तूने हमें सिखाया है। हमारी माँ बहनों को पर्दा करना चाहिए। देखो ना करबला में है चादरें छिन गई है, काफिला लूट लिया गया है, तब भी पर्दे का लिहाज रखा जा रहा है, रास्ते में चल रही है ये फातिमा की बेटियां, ये हुसैन की शहजादियां, नबी की औलाद रास्ते में है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी पर्दे का लिहाज किया जा रहा है। क्यों ना किया जाए पर्दे का लिहाज? अरे उसी की तो बेटियां हैं, उसी की तो नवाजियां हैं, उसी की तो शहजादियां हैं जिस फातिमा के बारे में ये है कि जिसके आंचल को भी किसी ने नहीं देखा है, जिसके चेहरे को कभी किसी ने नहीं देखा है, और देखा नहीं यहाँ तक के मैदान क़यामत में भी ऐलान किया जाएगा। अरे मैदान क़यामत वालों भाई अपनी निगाहों को नीचे कर लो, इसलिए कि फातिमा की सवारी गुजरने वाली है, उसी की तो ये बेटियां थी, उसी की तो शहजादियां थी, इसलिए रास्ते में है तब भी पर्दे का लिहाज है, करबला में है तब भी पर्दे का लिहाज है। साबित कर दिया ऐ नाना जान हमने अपनी जानें भी लुटाई है, हमने अपना खानदान भी लुटाया है, लेकिन नाना जो दीन तुम दे के गए थे वो दीन हमने बचा के रखा। या रसूल अल्लाह, या हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह। ये हुसैन का मुकाबला है जो कूफे और दीगर बस्तियों से होते हुए मदीने के लिए रवाना रहा है। आओ मैं एक और अजीब दास्तान सुनाऊं, आपका दिल हिल कर रहेगा और आप याद करेंगे कि हाँ वाकई सब्र क्या चीज है और सब्र क्या होता है। ये हुसैन से पूछो, हुसैन के घराने से पूछो। जब रास्तों से होते हुए हुसैन का ये काफिला गुजर रहा था और एक ऐसी बस्ती में पहुंचा कि जहां लोग छतों पर चढ़ चढ़ के देख रहे थे कि कटे हुए सर है और उनको ले जाया जा रहा है, आगे आगे हुसैन का सर है। सब तमाशाबीन बन के देख रहे थे, लेकिन उसी दौरान एक घर ऐसा आया कि जिस घर में से कुछ खाने की चीजें और कुछ कपड़े हजरत ज़ैनब की बारगाह में पेश किए गए।
یہ روایت جو میں آپ کو سنا رہا یہ بھی بڑے مورخین نے لکھی ہے. علامہ اشرف القادری نے مختلف الفاظ میں لکھی ہے اپنی کتاب میں. دیگر لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، میں اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں. مفہوم سب کا لگ ایک ہی ہے. جب یہ قافلہ ایک بستی میں پہنچا اور ایک گھر کے قریب جا کے ٹھہرا تو اس گھر کے اندر سے کچھ کھانے کی چیزیں، کچھ کھجوریں، کچھ پانی اور کچھ کپڑے اندر سے آئے کہ جا کے اس قافلے کے سپہ سالار کو پیش کر دو. حضرت زینب کی بارگاہ میں جب وہ سامان پیش کیا گیا، حضرت زینب نے پہلے تو لینے سے انکار کر دیا کہ ہم تو سب کچھ لٹا کے آ گئے ہیں، سب کچھ کربلا میں چھوڑا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا، اصغر کے جنازے کو کربلا میں چھوڑ کر آ رہے ہیں، پیاسے اور محمد کو کربلا میں ہم تڑپتا چھوڑ کر آئے ہیں، ہم کیسے پانی پئیں، کیسے کھجوریں کھائیں گے؟ میرا بھائی عباس پانی لینے گیا تھا سکینہ کے لیے، وہ آج تک لوٹ کے نہیں آیا. کربلا کے ریگستان میں پڑا ہے وہ عباس. اعلانے والے یہ پانی زینب کیسے پیے، سکینہ کیسے پیے پانی؟ تاریخ میں لکھا ہے، اصرار کیا گیا اے زینب اس کو قبول کر لو، یہ تحفہ ہے، اس کو قبول کر لو. تاریخ میں لکھا ہے کہ زینب نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جس نے ہماری یہاں مدد کی ہے؟ یہاں تو لوگ ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں بلکہ تماشا بن کے دیکھ رہے ہیں. کوئی ہمیں قیدی کہتا ہے، کوئی باغی کہتا ہے، کوئی ہمیں کوئی اور نام دے رہا ہے، یزید کا دشمن کہہ کر پکار رہا ہے. آخر اس کو بتایا تو جائے کہ آخر وہ کون ہے جس نے ہماری یہاں مدد کی ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ بلایا پوری خاتون آتی ہے جس کا نام کتابوں میں فضہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت فاطمہ کی کنیز تھی، جب سلام ہوتا ہے دونوں، حضرت زینب سامنے ہے، وہ کنیز وہ خاتون سامنے ہے. حضرت زینب ارشاد فرماتی ہے اے اللہ کی بندی، اے کنیز، اے بی بی، تم یہ تو بتاؤ یہاں ہمارا کوئی نہیں ہے، لوگ ہمارے قافلے کو تماشا بن گئے، تماشے کی طرح دیکھ رہے ہیں، ہماری مذاقیں بنائی جا رہی ہیں، ہمیں قیدی کہا جا رہا ہے، ہمیں باندی کہا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، یہاں تو ہمارا کوئی نہیں ہے. آخر تم نے ہماری مدد کیوں کی ہے؟ یہ کپڑے تم نے کیوں دیے ہیں؟ آخر تم نے یہ تحفے ہمیں کیوں دیے ہیں؟ یہ کھانے کی چیزیں کیوں دی ہیں؟ تم نے یہ پانی کیوں دیا ہے؟ اس بانی نے کہا تھا، اس کنیز نے کہا تھا اے اللہ کی بندی، اے اللہ کی بندی، سن سن، میں مدینے میں رہا کرتی تھی اور حضرت فاطمہ کی کنیز تھی، ان کے گھر میں رہ کے خدمت کیا کرتی تھی، ان کے وہاں میں ان کے ٹکڑوں میں بنی ہوں، ان کے لیے رہتی تھی، خدمت کرتی تھی، خدمت گزاری کیا کرتی تھی. ایک موقع سے حضرت فاطمہ نے مجھے نصیحت فرمائی تھی اے میری کنیز فضہ، تم یاد رکھنا اگر کبھی بھی تمہاری زندگی میں تمہیں قیدی مل جائے تو ان کی مدد ضرور کرنا. وہ میری فاطمہ کی نصیحت، فاطمہ کی وصیت مجھے یاد تھی کہ جب میں مدینے میں حسین کے گھر پر رہا کرتی تھی، زینب کے گھر پر رہا کرتی تھی، فاطمہ کی کنیز بن کے رہا کرتی تھی، تو فاطمہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی تجھے قیدی مل جائے، تیرے گھر پہ قیدی آ جائیں، راستے میں قیدی مل جائے، کہیں اور بھی قیدی مل جائے، لوٹا ہوا قافلہ مل جائے تو ان کی مدد ضرور کر دینا. گویا کہ حضرت فاطمہ جانتی تھی کہ یہ فضہ وہ ہے اس کا گھر یہاں سے جانے کے بعد وہاں بنے گا جہاں میرے حسین کے لٹے ہوئے قافلے کو نکالا جائے گا، جہاں سے حسین نکلے گا، حسین کی شہزادیاں نکالی جائیں گی، حسین کے سر کو نکالا جائے گا. حضرت فاطمہ کی وصیت سناتی ہے جب وہ فضہ حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، پاؤں نیچے کی زمین ہلنے لگتی ہے، نانا کے مراد کی طرف رخ کرتی ہے حضرت زینب اور پکارتی ہے یا رسول اللہ کیسا وقت آیا ہے تمہارے خاندان پر، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہے. وہ لوگ جو ہمارے گھر کے ٹکڑوں پہ پڑتے تھے، جو ہمارے گھر کی روٹیوں پہ پلے بڑے ہیں، جو ہماری نوکریاں کیا کرتے تھے، آج وہ ہمیں تحفے دے رہے ہیں، آج ہمیں پہننے کے لیے کپڑے بھیج رہے ہیں، کھانے کے لیے سامان دے رہے ہیں، کھجوریں پیش کر رہے ہیں، پانی کے لیے پینے کے لیے پانی پیش کر رہے ہیں. اے نانا کیسا وقت آیا ہے تیرے خاندان کا،
ان نوازوں پر، ان نوازیوں پر، تیرے گھر کی شہزادیوں پر، سیداتیوں پر حضرت زینب بہت روتی ہے، روتے روتے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، قافلہ بھی رونے لگتا ہے، شہزادیاں رو رہی ہیں، حضرت سکینہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہی ہیں، وہ قصہ بیان کر رہی ہیں، اے اللہ کی بندی، اے اللہ کی بندی، نیک سیرت اور میں نے فاطمہ کے گھر پر رہا کرتی تھی، اس نے مجھے وصیت کی تھی، اور حضرت زینب ارشاد فرماتی ہیں اچھا تم نے مدد تو کر دی ہے ہماری، ہمیں تم نے کھانے کے لیے چیزیں بھی دے دی، پہننے کو کپڑا دیا ہے، پینے کو پانی دیا ہے، کھجوریں دی ہیں، دیگر سامان دیا ہے، آخر تم ہم سے کیا چاہتی ہو؟ وہ قصہ رو کے عرض کرتی ہے اے اللہ کی بندی، جب میں فاطمہ کے گھر پہ رہا کرتی تھی تو ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، ایک بیٹی تھی بڑا خوبصورت سی جس کو زینب کہا جاتا تھا، میں نے اپنے گود میں کھلایا، حسن کو میں نے گود میں کھلایا ہے، حسین کو گود میں کھلایا ہے، زینب کو بڑا پیار کرتی تھی میں یہ چاہتی ہوں کہ کاش دنیا سے جانے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ مجھے حسن دیکھنے کو مل جاتا، حسین دیکھنے کو مل جاتا، زینب دیکھنے کو مل جاتی۔ تاریخ کربلا گواہ ہے جب اس قصہ نے یہ کہا تھا حضرت زینب کا دل پھٹنے کو تیار تھا، آسمان پھٹنے کو تیار تھا، آس پاس کے در و دیوار رو رہے تھے کہ کیسی باتیں سنا رہی ہے یہ قصہ۔ حضرت زینب نے اتنا سنا کہ تو زینب کو کھلایا کرتی تھی، حسین کو کھلایا کرتی تھی، اگر واقعی تو زینب کو دیکھنا چاہتی ہے تو اے قصہ وہ زینب تیرے سامنے کھڑی ہے جس سے تو باتیں کر رہی ہے، یہی تو وہ زینب ہے جس کو تو پیار کرتی، جس کو پیار کیا کرتی تھی، جس کو کبھی چھوڑا جایا کرتی تھی، اور حسین کو تو غصے دیا کرتی تھی، جس حسین کے پالنے کو جلایا کرتی تھی، وہ حسین کا سر ہے جو سامنے لے کر بنا رہا ہے۔ تاریخ کو کہا ہے، بعض لوگوں نے مختلف طریقے سے اس روایت کو بیان کیا ہے، بعض نے کہا ہے جب اس کے سر اتنا سنا تھا کہ یہ زینب ہے جو مجھ سے باتیں کر رہی ہے، یہ قافلہ کسی اور کا نہیں، اسی حسین کا قافلہ ہے جس کو میں کھلاتی تھی، جس کے ٹکڑوں کا مدینہ میں رہتی تھی، اسی علی کے گھرانے کا قافلہ ہے، یہ کئی بے فاطمہ کی بیٹیاں ہیں جن کے ٹکڑوں پر بڑے ہوں، اور یہی وہ حسین کا سر ہے جس کو میں نے کبھی ساتھ کرتی تھی، کبھی میں اپنے دوست اس حسین کو لیا کرتی تھی۔ اس کے سارے نے اتنا سنا زمین پر گر جاتی ہے اور وہیں پر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے ساتھ اتنا صدمہ ہوا تھا، اتنا صدمہ ہوا تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اس نے کیا دنیا سوچنے پر مجبور ہے کہ اتنا بڑا آسان تھا۔ کربلا کی تاریخ میں حسین کے ساتھ کیا گیا ہے وہ قصہ، حسین کے اس واقعے کو، حسین کے اس واقعے کو، اس حادثے کربلا کو، اس واقعے کربلا کو، اس کہانی کربلا کو، داستان کربلا کو صحیح سے سن بھی نہ پائی، اس سے پہلے روح اس کی نکل جاتی ہے، اور حسین کے شہیدوں میں ایک شہادت اور ہو جاتی ہے۔ حضرت زینب اس قصہ کو دیکھتی تھی اور کبھی مدینے کی طرف جانب رخ رکھ کے کہتی تھی اے نانا یہ ہمارے گھر کی باندیاں تھیں، ہمارے ٹکڑے پہ بنتی تھی، لیکن آج جہاں ہمارا کوئی نہیں ہے، جہاں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، راستوں میں یہ لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں، یہ وہ تاریخ کربلا ہے جس کو ہل کے، جس کو سننے کے بعد دل میں آنسو آ جاتے ہیں، آنکھیں خشک ہونے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے عزیزو، اور آخر آگے بڑھتا ہے، بہت سارے واقعات اس سفر میں پیش آئے ہیں، اگر صحیح سے سنائے جائیں تو ٹائم بہت چاہیے۔ ایک آدھ روایت میں اور پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات میں ختم کر دوں گا۔ ایک جگہ اور ایسے ہی واقعہ پیش آیا ہے، سو بج رہے ہیں کیا؟ سب کچھ سن رہے ہیں؟ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے یاد ہے یہ تھا کہ آج تھوڑی سے گھر میں آدھا پڑھنا تھا، لیکن اب تھوڑا اچھا لگ رہا ہے سناتے ہوئے پڑھو، تھوڑی اور سنو۔ اور ذکر حسین ہے، جتنا سنیں گے آپ اتنا ہی مزہ بھی آئے گا، کچھ حقائق بھی آپ کے سامنے اجاگر ہوں گے۔ ایک دو روایت اور سن لیجیے پھر انشاءاللہ سلام پڑھیں گے۔ ایک روایت اور بڑی دلسوز روایت ہے، جس کو بھی بہت سے مورخین نے اپنے اپنے کتابوں میں لکھا ہے اور علماء ربانیین بزرگوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک جگہ جب قافلہ ہوا تھا تو پہلی کا وقت سورج اپنی تبش پر ہے، کتنا ظلم
معلوم تھا یزید جو ساتھ میں چل رہے تھے ان کی سواریاں بھی اچھی، ان کے سروں پہ سایہ بھی، دھوپ سے بھی بچے ہوئے، سواریوں پہ اچھے بیٹھنے کا انتظام، لیکن نبی کا گھرانہ ایسے ہی ایک سواری پہ کئی لوگ اور نبی پیچھے سواری کی اور پھر کوئی سایہ بھی نہیں تھا اوپر، چٹی میدان سے نکلتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں اس جگہ آخر رکا چٹی میدان تھا، یزیدیوں نے تو اپنی اچھی جگہ تلاش کر لی، یہ لوگ قیدی تھے، ہاتھ میں بیڑیاں، جیسے تیسے ایک جگہ پر رکے، اپنے جماعت ٹھہرے، کچھ آرام کیا اور آرام کرنے کے بعد جب یہ قافلہ چلنے لگا اپنی اپنی سواریوں میں سب بیٹھ گئے۔ کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ کربلا میں حسین نے وہ مرتبہ حاصل کیا ہے، جیسے میں سوچ رہا تھا کل اس بات کو ذکر کروں گا لیکن اب یاد آ گئی سن لیجیے۔ ولایت کی ایک منزل ہوتی ہے رضا، سلوک ایک منزل ہے، صبر ایک منزل ہے، جذب ایک منزل ہے، ایسے ہی ولایت کے بہت سے رتبے اور درجے ہیں، بہت سے بڑی سلوک کی منزل تک پہنچتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے ہیں، بہت سے بڑی اور آگے کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے ہیں، لیکن کربلا میں حسین نے ولایتوں کی ساری منزلیں پار کر لی اور اس منزل پہ پہنچ گیا حسین جس منزل کو ولایت رضا کہا جاتا ہے۔ رضا یہ ولایت کا ایک حصہ ہے، یعنی بندہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ اب اس کے اندر اللہ کے جلوے سما جاتے ہیں اور وہ اللہ کے جلووں میں سما جاتے ہیں۔ حسین نے ولایت کی ساری منزلیں پار کر کے حسین وہاں پہنچا تھا جہاں عام طور سے ولی نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو کربلا میں یہ سب کیا جا رہا تھا، وہ صرف اس لیے کیا جا رہا تھا کہ ہمیں اللہ کی رضا کی جو منزل ہے وہ حاصل ہو۔ حسین علیہ السلام علی کے گھر کی عزت علی سے پوچھتے ہیں، نبی کے گھر کی عظمت نبی سے پوچھتے ہیں۔ آؤ میں تیزی سے آگے بڑھوں، ایک بار اور دوسری پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چھٹیر میدان، دھوپ میں تیزی، پریشانی کا عالم، قافلہ چل دیا، سواری اور سوار، شام کا وقت ہے، سورج غروب ہونے کو ہے، اندھیری چھا رہی ہے آسمان پہ، سورج ڈوب گیا، سیاہی نے روشنی کو اپنے آغوش میں لے لیا، تاریکی چھا گئی، لیکن قافلہ آگے بڑھنے کو تیار تھا، سواری رک گئی، حسین کا سر زمین میں گڑ گیا، جس نیزے پر حسین کا سر تھا آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ یزیدیوں نے کہا اے زینب العابدین، اے زینب آخر ایسا کیا ہے؟ اے زینب تیرے بھائی کا سر آگے جانے کو تیار نہیں، یہ نیزہ تو کھاتا ہی نہیں زمین سے، اے زینب العابدین آخر چلتا کیوں نہیں تیرا بابا آگے؟ دیکھو سب لوگ قافلے میں ہیں، حضرت زینب ارشاد فرماتی ہیں سب لوگ دیکھو قافلے والے سب ہیں، تو آواز آتی ہے کہ سواری پر سکینہ سوار ہوتی ہے۔ تو شہزادیوں نے وہ قربانی پیش کی ہے، ہم سب کچھ دے دیں پھر بھی ان قربانیوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ زینب نے کہا سکینہ نہیں ہے، قافلہ رک گیا، نیزہ حسین کو زمین میں گڑا رہنے دیا گیا، کوفی اتر گئے سواریوں سے، حضرت زینب پیچھے مڑ کے جاتی ہے سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اتنا پیار کرتے تھے حضرت سکینہ سے حسین، اور حسین ہی نہیں بلکہ پورا گھرانہ بہت پیار کرتا تھا حضرت سکینہ سے، چھوٹی تھی قافلے میں، سبھی پیار کرتے تھے۔ پیچھے رہ گئی حضرت زینب دیکھنے کے لیے،
تو دیکھتی کیا ہے، کافی دور راستے میں حضرت سکینہ گودی میں ہے اور کوئی ایک نقاب پوش عورت ہے جو حضرت سکینہ کو گودی میں کھلا رہی ہے، گودی میں لیے بیٹھے ہیں۔ تصور کی دنیا میں یہ الفاظ میں کہہ دوں تب بھی بجا ہے، گویا کہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گودی میں سو نہیں رہی تھی، بلکہ اپنی بہتی آنکھوں سے آنسو کے ساتھ ساتھ اپنی خشک زبان سے کربلا کی داستان سنا رہی تھی۔ اے عورت، ہمارے ساتھ کربلا میں یہ کیا گیا تھا، گویا کہ وہ سکینہ اس عورت کی گود میں بیٹھ کے کربلا کی اتہاس سنا رہی تھی، کربلا کی کہانی سنا رہی تھی۔ قریب جاتی ہے حضرت زینب سلام کرتی ہے اور کہتی ہے، اے خاتون، ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہماری سکینہ کو تم نے سنبھال لیا ہے۔ کربلا میں حسین نے سنبھالا تھا، مدینے میں حسین نے سنبھالا تھا، مکے میں سکینہ کو حسین نے سنبھالا۔ آپ سفر مکے سے کربلا کے لیے جب آ رہے تھے تو حسین نے سکینہ کو سنبھالا ہے۔ کربلا میں جب تک میرا بھیا حسین رہا اپنی سکینہ کو سینے پر سلاتا تھا، تسلی دیا کرتا تھا، حسین سنبھالتے تھے، یہاں تک میں نے سکینہ کو سنبھالا تھا۔ لیکن اتنے دیر میں، اتنے وقت میں جو سکینہ کو تم نے سنبھالا ہے، ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو بتا دو تم ہو کون؟ اے خاتون، اپنے ذرا نقاب کو ہٹا کے دیکھو، اپنے دوپٹے کو ہٹاؤ، ذرا اپنا چہرہ کو دکھا دو، یہاں کوئی نہیں ہے ہمارا، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، ہمیں ننگی سواریوں میں بٹھایا گیا ہے، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ڈالی گئی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی ہیں، بیمار زین العابدین کے قدر میں طاق باندھ دیا گیا ہے، پریشان ہے میرا بھتیجا، لیکن پھر بھی ظالم کو ترس نہیں آ رہا ہے، تم کون ہو میری سکینہ کو تم نے سنبھالنا ہے؟ تاریخ گواہ ہے، اس زمین راستے کی زمین ہل کر رہ گئی ہوگی جب حضرت زینب نے الفاظ سے کہے ہوں گے، جب نقاب ہٹایا جاتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں حضرت فاطمہ کی روح تھی، حضرت فاطمہ تھی، حضرت فاطمہ کی روح جسمانی شکل میں آئی تھی اور ارشاد فرمایا تھا، اے زینب، جب میں نے دیکھا تھا کہ قافلہ تو آگے نکل گیا ہے لیکن میری سکینہ رہ گئی ہے تو سکینہ کو سنبھالنے کے لیے میں تشریف لے آئی تھی، سکینہ کو میں نے گود میں لے لیا تاکہ کوئی دقت نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو میری سکینہ کو۔ آنکھیں بند کرتی ہے حضرت زینب، دیکھتی کیا ہے، عرض کرتی ہے، اے اپنی فاطمہ، جب کربلا میں آپ کے بیٹے کو لوٹا گیا، آپ کے نوازوں، آپ کی شہزادیوں کو، آپ کے بچوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، تلواریں چل رہی تھی، کوئی کربلا میں نہیں بچا رہا تھا، علی اصغر کو تیر مارے جا رہے تھے، کوئی کربلا میں بچانے نہیں آیا تھا، آپ کربلا میں کیوں نہیں آئی تھی؟ حسین کو بچانے کیوں نہیں آئی؟ اصغر کو بچانے کیوں نہیں آئی؟ اکبر کو بچانے کیوں نہیں آئی؟ قاسم کی جوانی کو تمنے کو نہیں بچایا، حضرت عباس کے پاسوں کو تمنے کو نہیں بچایا۔ عرض کرتی ہے، فرماتی ہے حضرت فاطمہ، اے زینب صبر کرو، صبر کرو، وہ تمہارا امتحان تھا، حالانکہ ہم بھی کربلا میں تھے، تمہارے بابا کربلا میں تھے، سب کربلا میں تھے، لیکن ہم سب کے امتحان کو دیکھ رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ حسین بھی امتحان میں پاس ہو گیا ہے، زینب تم بھی امتحان میں پاس ہو گئی ہو، اصغر بھی پاس ہو گیا ہے، قاسم بھی پاس ہو گیا ہے، صبر کرو، اور آگے کی جو کامیابی ہے اے زینب وہ تمہارے لیے ہے، تمہارے خاندان کے لیے ہے۔ دیکھتی ہے زینب تھوڑی دیر میں حضرت فاطمہ کی روح جو متوسل انداز میں آئی تھی، جو جسمانی شکل میں آئی تھی، وہ تشریف لے جاتی ہے اور حضرت زینب کو سکون دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ بہت سکون ملتا ہے اور مل بھی جاتا ہے۔ آپ کہیں اجنبی جگہ چلے جائیں، کہیں پردیش میں چلا جائیں، تھوڑے دن کے لیے آپ کا دل نہ لگتا ہو، آپ پریشان ہو، لیکن اگر کوئی آپ کو تسلی دے دے، کوئی آپ کے گاؤں کا مل جائے، آپ کی بستی کا مل جائے، صرف ملنے سے ہی بڑا سکون ملتا ہے۔ تو حضرت زینب کو جو ملا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماں فاطمہ ملی تھی، اور وہاں ملی تھی جہاں کوئی نہیں تھا، ظالم تھے ان کے ساتھ میں، ستانے والے تھے ان کے ساتھ میں، اس لیے حضرت فاطمہ کی چند باتوں سے حضرت زینب کو بہت سکون ہوا۔ حضرت سکینہ کو ہاتھ میں لیتی ہے، آنسو بہ رہے ہیں، کبھی سکینہ کو دیکھتی تھی اور کبھی یاد کرتی تھی، اے سکینہ کتنی تیز قسمت ہے تیری، کبھی حسین تجھ کو سنبھالتا تھا اور جب اس موقع پر کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا تو تجھے سنبھالنے کے لیے ماں فاطمہ تشریف لے آئی ہے، تیری عظمت پر سکینہ قربان جائے۔ حضرت سکینہ کو لے کے گئی اور کہا، یزیدیو یہ قافلہ آگے چلتا بھی کیسے، یہ حسین کا سر آگے جاتا بھی کیسے؟ حسین کی وہ بیٹی جس کو سکینہ کہا جاتا ہے پیچھے رہ گئی تھی، اکیلے رہ گئی تھی، کسی
وجہ سے تاخیر ہو گئی تھی قافلے میں شریک ہونے کے لیے، اس لیے سکینہ پیچھے رہ گئی تھی، اور اسی وجہ سے حسین کا سر آگے جانے کو تیار نہیں تھا۔ حسین کا سر بھی یہ جانتا تھا کہ ہاں قافلے میں کون شامل ہے، کون شامل نہیں ہے۔ حسین تیری عظمت کو سلام ہے، حسین تیری عزت کو سلام ہے، حسین تیری نفرت کو سلام ہے، حسین تیری قدرت کو سلام ہے، حسین تیری بادشاہت کو سلام ہے، حسین تیری حکمت کو سلام ہے، حسین تیری عدالت کو سلام ہے، حسین تیری شجاعت کو سلام ہے، حسین تیری اس جگہ مرضی کو سلام ہے جو تو نے کربلا میں تاریخ رقم کی ہے۔ اور یہ قوم جب تک رہے گی تیری شہادت کی قربانیاں، تیری شہادت کی گواہی پیش کرتی رہے گی۔ اے حسین ہم جیسوں کو بھی اپنی غلامی میں قبول کر لو تاکہ یہاں بھی ہماری زندگی سمجھ آئے، اور یہاں سے جب ہم جائیں تو میدان قیامت میں تمہارے نانا دیکھے تو دور سے دیکھ کر یہ کہتے ہو اے اللہ یہ میرے حسین کے ماننے والے آ رہے ہیں۔ استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے کل بیان کیا جانا، اور ہو سکے تو عشاء کے بعد جلدی تشریف لے آئیے کیونکہ کل آخری دن ہوگا، تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں آپ کو بیان کر دی ہیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔